عمرو عیار اور فرعون کا خزانہ۔ بغداد کے ہلچل کے دل میں عمرو عیار افسانوی چلباز ایک پرہجوم بازار میں ایک قدیم طومار سے ٹھوکر کھا گیا۔ اس طومار میں فرعون خوفو کے کھوئے ہوئے خزانوں کی بات کی گئی تھی جو اہرام مصر میں چھپے ہوئے تھے۔ حیرت زدہ عمرو نے اسکرول کے لیے اپنی کچھ جادوئی اشیاء کی تجارت کی اور اس کے خفیہ نقشے کو سمجھا۔ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم عمرو عیار نے اپنے جادوئی زنبل اور عیاری کی انگوٹھی لے کر مصر کا سفر شروع کیا۔ کئی دنوں تک جھلستے صحرا کو طے کرنے کے بعد وہ شاندار اہرام پر پہنچا۔ اہرام میں داخل ہوتے ہوئے عمرو کو کئی جان لیوا جالوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے چیمبر میں بدلتی ریت اور چھپی ہوئی اسپائکس نے اس کی ترقی کو خطرہ بنا دیا، لیکن اس نے اپنی چستی اور عیاری رنگ کو محفوظ طریقے سے نیویگیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ دوسری چیمبر میں ایک بولیولیا تھا جس کی حفاظت پتھر کے جنگجو نے کی تھی۔ چالاکی سے عمرو نے زنبل کا استعمال جادوئی اوزاروں کو طلب کرنے، محافظوں کو غیر فعال کرنے اور بولیولیا سے اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے کیا۔ آخر کار وہ آخری حجرے میں پہنچا جہاں ایک بڑے پتھر کے دروازے پر ایک پہیلی تھی: مصر کا دل کیا ہے؟ عمرو نے غور کیا، پھر جواب دیا: نیل۔ دروازہ کھلا، چمکدار خزانوں اور قدیم نمونے سے بھرا ہوا ایک کمرہ ظاہر ہوا۔ بیچ میں ایک سنہرے سینے کھڑا تھا جس پر ہیروگلیفز مزین تھے۔ جیسے ہی عمرو قریب آیا، ایک محافظ روح راہوٹپ نمودار ہوا اور اسے لعنت سے خبردار کیا۔ بے پرواہ عمرو نے نہ صرف سونا بلکہ بے پناہ علم کی طومار، ستاروں کے راز، دوا اور جادو تلاش کرنے کے لیے سینہ کھولا۔ اپنے تلاش کی اصل قدر کو سمجھتے ہوئے عمرو نے طومار اور کچھ خزانوں کو احتیاط سے اپنے زنبل میں باندھ دیا۔ اس نے آسانی سے جال سے بچتی ہوئی بغداد واپسی کا راستہ بنایا۔ واپسی پر اس نے قدیم علم کا اشتراک کیا، سب سے عزت اور تعریف حاصل کی۔ اس طرح عمرو عیار کے ایڈونچر نہ صرف اسے مالا مال کیا بلکہ اس کے لوگوں کے لیے انمول حکمت بھی لائی، جس نے اس کے افسانے کو ایک ماہر چالباز اور قدیم رازوں کے علم بردار کے طور پر مستحکم کیا۔ یہ مختصر کہانی فرعون خوفو کے خزانوں کے ساتھ عمرو عیار کی مہم جوئی کے جوہر پر قبضہ کرتی ہے، جوش و خروش، اسرار اور علم کی آخری جستجو کو ملاتی ہے۔